ہم غوث کے خواجہ کے رضا کے ہیں دیوانے. اعلان تھا، اعلان ہے، اعلان رہے گا. اعلان تھا، اعلان ہے، اعلان رہے گا. اور جس دل میں نہ ہو حب شہ سرور عالم، جس دل میں نہ ہو حب شہ سرور عالم، ویران تھا، ویران ہے، ویران رہے گا. ویران تھا، ویران ہے، ویران رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں بڑی اچھی نقابت بڑے بھائی محمد شعیب رضا. اور اب یہ بات کسی پر مخفی نہیں رہی اور کسی طرح کا اس میں غلو یا مبالغہ بھی نہیں ہوگا. بڑی بڑی عظیم کانفرنس کا نقیب شعیب رضا رامپوری آج ان کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں. بڑی بڑی کانفرنس کی باغ ڈور سنبھالنے والا نقیب اعظم ہندوستان بڑے بھائی محمد شعیب رضا تشریف فرما ہے. دیگر علماء اکرام، شاعر ملک ہندوستان علیم رضا رامپوری پورے ملک ہندوستان کے گوشے گوشے میں پہنچ کر کے اپنی شاعری، اپنے لہجے کا لوہا منوانے والا شاعر ملک ہندوستان علیم رضا رامپوری صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام جن کے نام سے میں واقف نہیں، سب تشریف فرما ہے. ان کی موجودگی میں چند باتیں آپ سے کرنی ہیں. عقیدت، محبت، ادب و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھ لیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و ملجانا محمد و آلہ و اصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں جیسا مفتی صاحب کا حکم ہے، ان کے حکم کی یعنی کہ تابعداری کرتے ہوئے اپنی چند باتیں رکھنی ہیں اور آپ سے ایک دم رخصت ہو جانا ہے. چونکہ اس پروگرام کو کامیاب کرنا ہم اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے. اب دیکھیں اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، آپ یہ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں 10 حفاظ کرام تشریف فرما ہے. میں آپ کو یہ بتا کر کے جاؤں گا مدرسہ الطافیہ برکاتیہ دیتا کیا ہے، یا دیگر جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے مدارس اہل سنہ ہیں وہ قوم کو دیا کیا کرتے ہیں. بس یہ باتیں آپ سے رکھ کر کے رخصت ہوتا ہوں. بانی مدرسہ مفتی قاسم رضا صاحب قبلہ اپنی قوم کو عطا کیا کرتے ہیں، پورے اساتذہ کی کتنی محنتیں رہتی ہیں، یہ آپ کے سامنے دو چار باتیں رکھنی ہیں اور اپنی جگہ لینی ہے. اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر اس قرآن کو اے دنیا والو ہم پہاڑوں پر نازل فرما دیتے تو وہ پہاڑ بھی پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا، بکھر جاتا. لیکن یہ دیکھ لیں، آپ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی 10 سال کا حافظ قرآن بیٹھا ہے، کوئی 15 سال کا حافظ قرآن بیٹھا ہے، کوئی 12 سال کا حافظ قرآن بیٹھا ہے، کوئی 50 سال کا حافظ قرآن بیٹھا ہے، کوئی 60 سال کا حافظ قرآن بیٹھا ہے. ارے اس میں کمال فقط ان حفاظ کرام کا نہیں ہے، بلکہ کمال ہے آمنہ کے لال کا. چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن کا نزول ہوا ہے اور اس کی برکتیں یہ ہوئی کہ 10 سال کے حافظ قرآن نے 15 سال کے بچے نے اپنے سینے میں پورے قرآن کے نسخوں کو محفوظ کر لیا. تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، مدرسہ الطافیہ برکاتیہ تھونا پور، جشن دستار حفظ قرآن بھائی محمد مرتضی رضوی صاحب قبلہ. اب الطافیہ برکاتیہ کے اساتذہ کرام اپنے شاگردان کو دیتے کیا ہیں؟ مفتی قاسم رضا صاحب قبلہ حافظ و قاری بنانے کے بعد قوم کو اپنا یعنی کہ محنت کرنے کے بعد اپنا پھول عطا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں پوری قوم کو کہ اے میری قوم دیکھ لے، اگر دین کی بقا ہے تو انہی مدارس سے ہے، اگر دین کی بقا ہے تو انہی مدرسوں سے ہے. کبھی مدرسوں کا یعنی کہ باغی ہو کر کے زندگی نہ گزارنا، کبھی عالموں کی بغاوت کر کے اپنی زندگی کو نہ گزارنا. کیونکہ تجھے حافظ کوئی اسکول نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ تجھے عالم کوئی کالج نہیں دیتا ہے. اگر تجھے امام ملتے ہیں تو اسی مدرسے سے ملتے ہیں، اگر تجھے عالم ملتے ہیں تو اسی مدرسے سے ملتے
شک بے شک۔ اگر تجھے مولوی ملتے ہیں تو اسی مدرسے سے ملتے ہیں، اگر تجھے قاری ملتے ہیں تو اسی مدرسے سے ملتے ہیں۔ اے میری قوم، کبھی عالموں کی بغاوت مت کرنا، کبھی حافظوں کی بغاوت مت کرنا، کبھی اماموں کی بغاوت مت کرنا۔ یہ اپنے بچوں کے یعنی کہ پیشانی کو چومنے کے بعد، ان کے یعنی کہ ان کی کمر تھپ تھپانے کے بعد پوری قوم کو بتاتے ہیں کہ جا مدرسہ الطافیہ برکاتیہ سے نکلنے کے بعد پورے ملک ہندوستان میں روشنی پھیلا دے۔ اور ڈاکٹر اقبال کی زبان میں یہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ سمجھاتے ہیں یہاں کے اساتذہ، یہ درس دیا جاتا ہے مدرسہ الطافیہ برکاتیہ میں اور دیگر مدرسوں میں، تو پتہ چلا کہ دین کی بقا جو ہے وہ انہی مدرسوں سے ہے۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اس مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی مخفی بات نہیں ہے کہ ہر سال کبھی 10 حافظ، کبھی 15 حفاظ، کبھی 8 حفاظ یہاں سے نکلتے ہیں اور وہ پھر قوم کی اصلاح کرتے ہیں۔ کوئی امام بنتا ہے، کوئی جانے کے بعد آگے کی پڑھائی حاصل کرتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے۔ یہ مدرسہ الطافیہ برکاتیہ سے دیا جاتا ہے۔ اور کیا پیغام دیے جاتے ہیں؟ اسکول کالج والے ہو سکتا ہے اور ہو سکتا نہیں بلکہ ہوتا ہے، بیواؤں کے دل کو توڑتے ہیں، یتیموں کے دل کو توڑتے ہیں، لیکن مفتی صاحب قبلہ اور تمام اساتذہ کرام اپنے بچوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ اے بیٹا، اگر بیوہ آ جائے تو کبھی اسے جھڑکنا نہیں، کبھی یتیم بچے آ جائیں تو انہیں ستانا نہیں۔ اس لیے پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من آوى یتیما الى طعامہ و شرابہ اوجب اللہ لہ الجنہ۔ جس نے یتیم کو اپنے دسترخوان پر بٹھا لیا، جس نے بیوہ کو دسترخوان پر بٹھا کر کے کھلا دیا، جس نے یتیموں کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور انہیں کچھ کھلا دیا، انہیں کچھ پلا دیا، اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ ان پر جنت واجب فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پیغام دیا جاتا ہے مدرسہ الطافیہ برکاتیہ سے، یہ درس دیا جاتا ہے مدرسہ الطافیہ برکاتیہ تھونا پور سے، اور دیگر جتنے ہمارے مدرسے ہیں سب سے یہی پیغام دیا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں، آج بھائی فخر کرتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کو، میں نے اپنے بھائی کو آئی فون گفٹ کیا ہے۔ آج باپ فخر کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو زمین اس کے نام کرائی ہے۔ آج بھائی فخر کرتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے حصے میں اتنی زمین چھوڑی ہے۔ آج باپ فخر کرتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کئی ایکڑ کا مالک بنا کر کے چھوڑا ہے۔ آج بہنیں یعنی کہ اس بات پر فخر کرتی ہیں کہ ہمارے بھائی نے ہمیں گفٹ میں فون دیا ہے۔ زندہ باد آج زندہ بہنیں اس باد۔ بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے نام میں 10 ایکڑ زمین چھوڑی ہے، میری زمین آن روڈ ہے، میرا باپ مجھے زمین کا مالک بنا کر کے گیا ہے، مجھے سب سے اچھا تحفہ دے کر گیا۔ لیکن یارو، یہ سب سے اچھا تحفہ نہیں ہے۔ پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اگر باپ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہے، اگر بھائی اپنی بہن کو کچھ دینا چاہتا ہے تو قال ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن۔ باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو ادب سکھائے، اپنے بیٹوں کو قرآن کے قریب کرے۔ جس نے اپنے بیٹوں کو قرآن کے قریب کر دیا، جس نے اپنی بیٹیوں کو قرآن کے قریب کر دیا، جس نے اپنی بیٹیوں کو احادیث مبارکہ کے قریب کر دیا، گویا کہ اس نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دے دیا۔ اور جس بیٹی کے پاس علم نہیں ہے، جس بیٹے کے پاس قرآن نہیں ہے، جس بیٹے کے پاس علم نہیں ہے، جس بیٹے کے پاس قرآن نہیں ہے، دنیا کی نعمتیں اس کے قدموں میں ہو، لیکن مرنے کے بعد تجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ فائدہ وہی بیٹا دے گا، قبر پر سورہ یاسین وہی پڑھے گا، قبر پر سورہ ملک وہی پڑھے گا جس نے تجھے حافظ قرآن بنایا ہوگا، جسے تو نے عالم دین بنایا ہوگا، جس نے تجھے دین کا مبلغ بنایا ہوگا، وہی تیری قبر پر سورہ یاسین پڑھتا نظر آئے گا۔ تو پتہ چلا، اگر باپ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو اپنی بیٹی کو قرآن سکھا دے، بھائی اپنی بہنوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اپنی بہنوں کو ادب سکھا دے۔ ادب، جس نے اپنی بیٹی کو ادب سکھا
سکھا دیا، جس نے اپنی بیٹی کو قرآن دے دیا، جس نے اپنی بہنوں کو قرآن کی تعلیم دے دی، کائنات کا مالک بنا دیا۔ اور اگر بہنوں کے پاس 100 جوڑے کپڑے کیوں نہ ہو، بیٹیوں کے پاس 50 جوڑے چپل کیوں نہ ہو، ہر شادی میں نئے سے نیا کپڑا کیوں نہ پہنتی ہو، اگر ان کے پاس علم نہیں ہے، اگر ان کے پاس دین نہیں ہے، اگر ان کے پاس قرآن نہیں ہے، تو یاد رکھنا سب کچھ تو تم نے دے دیا لیکن اپنی اولاد کو قرآن نہیں دیا، اپنی اولاد کو تم نے علم نہیں دیا، اپنی اولاد کو دین سے تم نے محروم رکھا، دینی تعلیم سے محروم رکھا۔ جس کے پاس قرآن نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جس کے پاس نبی کی سیرت نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جس کے پاس نبی کے احکام نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں نبی کی احادیث مبارکہ ہے، گویا کہ وہ کائنات کا مالک ہے، گویا کہ وہ کائنات کا مالک ہے۔ تو اپنے بچوں کو قرآن کے قریب کریں، اپنی بچیوں کو احادیث مبارکہ کے قریب کریں۔ آخری جملوں میں آخری پیغام مدرسہ الطافیہ برکاتیہ کا دے کر کے ہٹتا ہوں۔ آخری پیغام یہ ہے کہ یہ مدرسہ فقط بچوں کی اصلاح نہیں کرتا ہے بلکہ بچیوں کی بھی اصلاح کرتا ہے، بچیوں کو بھی قرآن کے قریب کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ہیں، بیٹیاں کیسے ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، بیٹیاں کیسے غیروں کے دامن میں جا رہی ہیں۔ اگر بیٹیوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اگر بہنوں کی ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کو قرآن دینا ہوگا، اپنی بہنوں کو قرآن دینا ہوگا۔ جس کے پاس قرآن ہوگا کوئی اس بیٹی کو بہکا نہیں سکتا ہے، وہ بیٹی کہے گی تیرے سونے چاندی پر ٹھوکر مار دی جائے گی، تیری بائک اور ماروتی پر ٹھوکر مار دی جائے گی۔ جو نبی کی سچی غلام ہے، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز ہے، وہ دنیا کی دولتوں پر ٹھوکر مار دے گی، نہ اپنی عزت کا کبھی سودا کر سکتی ہے، نہ کبھی اپنے ایمان کا سودا کر سکتی ہے۔ یہ بھی درس دیا جاتا ہے مدرسہ الطافیہ برکاتیہ تھونا پور سے۔ تو لائق مبارکباد ہے کہ آپ لوگ یہاں کثیر تعداد میں آئے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا کلمات کفریہ کم علمی کی وجہ سے میری زبان سے نکلے ہوں، ان سب سے پکا سچا تائب ہوتا ہوں۔ آپ بھی یہی نیت کریں اور کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔